ان کی اطاعت یوں ہوتی ہے کہ انسان کہیں ہے اپنے فیملی کے ساتھ اور والدین گاؤں میں ہیں کہیں اور دوسری جگہ ہیں اور سالوں سال والدین سے دور رہتا ہے اور یہ عذر بیان کرتا ہے کہ میرے پاس چھٹی نہیں ہے، میرے پاس ایسی پریشانی ہے، میں نہیں ابھی جا سکتا، اور بیچارے بوڑھے باپ ماں اس کی زیارت کے لیے، بچے کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترستی رہتی ہے اور وہ وقت نکال کر کے ان چیزوں کو کرنے کے لیے، گھر آنے کے لیے، والدین سے ملنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ تو محترم بزرگوں، اس کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں، 2 مہینے 2 مہینے میں اپنے وقت کو آگے پیچھے کر کے، اپنی مشغولیت کو آگے پیچھے کر کے گھر آئیں، چاہے اس کی وجہ دنیا کے تجربات حاصل کر لیتا ہے، کچھ علم حاصل کر لیتا ہے، کچھ پیسہ کما لیتا ہے، تو پھر اس کی نگاہ میں اس کے والدین کی عظمت نہیں ہوتی ہے۔ عظمت کا معنی ہوتا ہے ان کو بڑا ماننا، ان کو بڑا جاننا۔ مانتے تو سب ہیں بڑا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی چیزوں کے بارے میں، کوئی دنیاوی معاملات ہو، کوئی اچھے برے معاملات ہوں، تو اپنے والدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جو ہر انسان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اگر انسان پر کسی کے سب سے زیادہ احسانات ہیں، اگر انسان اس لائق ہے کہ سب سے زیادہ کسی کے اس کے ذمے میں حقوق ہوں، وہ شخصیات ہر انسان کے اس کے والدین ہیں۔ باپ ماں کے کیا حقوق ہیں؟ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 باتیں بنیادی طور پہ بتا دیا ہے۔ علماء کرام نے آگے چل کر انہی آیت کریمہ کی تفسیر کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں تمہارے رہتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تمہاری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ تم ان کو اف تک بھی مت کہو، یعنی ان کے کسی بھی کام پر، کسی بھی بات پر، کوئی بھی چیز پر تمہیں اتنی بھی ناگواری نہیں ہونی چاہیے کہ تم اف کہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اف کا ترجمہ یوں فرمایا ہے کہ جیسے ہم اردو میں اوں کہتے ہیں، ہوں کہتے ہیں، کسی کی کوئی بات ناگواری ہو گئی تو ہم نے کہہ دیا ہوں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی اتنے درجے کی بات تک بھی کرنے سے منع کیا ہے شریعت نے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ آپ ان دونوں سے نرمی کے ساتھ گفتگو کیجیے، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیجیے، اور اپنے والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کا معاملہ فرمائے، شفقت کا معاملہ فرمائے، جیسا کہ انہوں نے بچپن کے اندر ہمارے ساتھ رحم اور کرم اور شفقت کا معاملہ کر کے ہم کو پالا تھا، بڑھایا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، والدین کے حقوق ایک ایسا حقوق ہے، آج کل اس سلسلے میں ہم اور آپ بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ ان کے کیا حقوق ہونی چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنے والد کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے لایا اور لا کر کے ان کو کعبۃ اللہ کا طواف کرایا، حج کرایا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، کیا میں نے اپنے والدین کے حقوق ادا کر دیے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تم نے اپنے والدین کے بلکہ اپنی والدہ کے اس ایک چکر کا بھی حق ادا نہیں کیا کہ جب تم ان کے پیٹ میں تھے اور وہ تم کو لے کر کے ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ علماء کرام نے اس سلسلے میں یوں بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی کے والدین زندہ ہیں تو 7 حقوق ایک اولاد کے ذمے ہوتا ہے کہ ان کے ذمے میں وہ 7 چیزیں ایسی ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو کرے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کسی نہ کسی درجے میں وہ اپنے والدین کا فرمانبردار اولاد کہلائے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کی عظمت ہونی چاہیے دل میں۔ آج عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ والدین کی عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان جب ایک عمر کو پہنچ جاتا ہے، کچھ دنیا کے تجربات حاصل کر لیتا ہے، کچھ علم حاصل کر لیتا ہے، کچھ پیسہ کما لیتا ہے،
تو پھر اس کی نگاہ میں اس کے والدین کی عظمت نہیں ہوتی ہے۔ عظمت کا معنی ہوتا ہے ان کو بڑا ماننا، ان کو بڑا جاننا۔ مانتے تو سب ہیں بڑا، بڑا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی چیزوں کے بارے میں، کوئی دنیاوی معاملات ہو، کوئی اچھے برے معاملات ہوں، تو اپنے والدین سے رائے مشورہ کرے۔ انسان جس کو بڑا مانتا ہے اس سے رائے مشورہ کرتا ہے۔ کوئی تجارت شروع کرنا ہے، والد محترم گھر پہ ہیں تو ان سے مشورہ کرے۔ کوئی دوسرے طریقے سے انسان پڑھائی کے اندر کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، ان سے رائے مشورہ کرے۔ اپنی ہر چیز کا، اچھی بری چیزوں کا ان سے مشورہ کرنا، یہ ان کے عظمت ہونے کی دلیل کہلاتی ہے۔ لیکن عام طور پر انسان اور ہم اور آپ اس سلسلے میں یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ ایک عمر ہو جانے کے بعد ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے والدین کو کچھ نہیں پتا اور ہم سب کچھ جانتے ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں ان سے رائے مشورے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم خود ہی اتنے جانکار ہیں، اتنے بڑے ہو گئے، اب ان سے کیا پوچھیں گے، ان کو تو کچھ پتا نہیں۔ محترم بزرگوں، یہ والدین کے فرمانبردار اولاد ہونے کے خلاف ہے یہ بات کہ اولاد اپنے والدین سے رائے مشورہ نہ کرے، ان کو بڑا نہ مانے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ والدین کی محبت دل میں ہونی چاہیے۔ محبت، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ انسان جب فیملی بڑھ جاتی ہے اور اس کے گھر کے اندر بیوی آ جاتی ہے، دوسرے معاملات ہو جاتے ہیں، بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے طرح کے معاملات آ جاتے ہیں، پھر ایک عمر یوں ہوتا ہے کہ انسان والدین سے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نفرت کرنے لگتے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، اپنے دوستوں کی مجلس میں، دوسرے لوگوں کی مجلس میں ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کا نام لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ ان کا نام مت لیجئے، انہوں نے ہم کو کیا دیا ہے۔ اس طرح کی کلمات کہتے ہیں جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ اپنے والدین سے محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں، اگر انسان دنیا میں کسی سے محبت اس وجہ سے کرے کہ اس کا اس پر احسان ہے، تو آپ اور ہم بتائیں کہ والدین سے بڑھ کر کے کسی انسان پر کس کا زیادہ حق ہو سکتا ہے؟ کون اس پر زیادہ احسان کیا ہے؟ ہر دنیا کا ہر احسان وہ مفاد پرست ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے نیچے مفاد ہوتے ہیں۔ انسان کوئی کسی کو کچھ بھلائی کرتا ہے تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے اس کے کچھ مفاد ہوتے ہیں اس کے پیچھے، لیکن ایک والدین ایسی شخصیات ہیں ہر اولاد کے لیے وہ بے شمار چیزیں کر لیتے ہیں، اپنے اوپر بہت ساری تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں اور ان کا اس کے پیچھے کوئی مفاد اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے ساتھ انسان محبت اس وجہ سے کرے کہ وہ اس کے خیرخواہ ہیں، تو والدین سے بڑھ کر کون اولاد کے لیے خیرخواہ ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں، دینی دنیاوی کامیابی حاصل ہو جائے۔ بعض اوقات بچوں کو دنیاوی کامیابی کے چکر میں اپنا آخرت تک خراب کر لیتے ہیں، اس بات کو پرواہ کیے بغیر کہ وہ آخرت میں اس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچنا پڑے گا، نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو والدین ہی سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ انسان محبت کرے، لیکن ہم اور آپ کوتاہی کیا کرتے ہیں؟ دوستوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنے دوسرے رشتہ داروں سے اچھی محبت ہوتی ہے، لیکن والدین سے ہزار طرح کی غلط فہمیاں، ہزار طرح کی نفرتیں اور طرح طرح کی چیزیں دل کے اندر کدورت ہوا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس کا جائزہ لینی چاہیے، اپنے والدین سے خوب محبت کرنی چاہیے۔